یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام۔ یہ کتنا کام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے حکمران بھی تھے اور صاحب تقویٰ صوفی درویش بھی تھے، جا رہے تھے، 2-3 ساتھی بھی ساتھ تھے، 2-3 پولیس والے سمجھ لیجیے ساتھ تھے، تو لکڑی کے جوتے آپ نے پہن رکھے تھے۔ ایک آدمی گلی میں سویا ہوا تھا، بوڑھا آدمی، رات کا وقت تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نا پیر اس بوڑھے کے پیر پہ آ گیا۔ اب وہ کہتا ہے فوراً جو ہمارے یہاں جملہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ جب پیر پہ پیر آیا تو ننگے پاؤں پہ لکڑی کے جوتے، تو کہنے لگا آپ اندھے؟ دیکھا نہیں نا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ اندھے؟ رحمۃ اللہ نے مسکرائے، فرمایا نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے، نظر آتا ہے۔ وہ ساتھ سپاہی تھے نا، انہوں نے تلوار لگے، بات تم سے کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ حضور آپ سے کر رہا تھا۔ تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے تو مجھ سے سوال پوچھا ہے، انہوں نے تو پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، تو اس میں جھگڑا کرنے والی کون سی بات ہے؟ سادی سی بات ہے، انہوں نے پوچھا ہے کیا دیکھیے اگر تھوڑا سا نا، تھوڑا حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشت کے پیشوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بصیرت کا نور اتنا عطا فرمایا تھا، دلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے تھے، جو آدمی ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں خواہش کیا ہے، فَإِنَّهُ يَرْجُو بِنُورِ اللَّهِ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں، بتانا نہیں پڑتا تھا دل میں کیا ہے، آ کے کھڑا ہوتا تو ہاتھ اٹھاتے، اے اللہ یہ بے اولاد ہے، دعا کرانے آیا اسے اولاد عطا فرما۔ ایک اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ یہ تنگ دست ہے اسے وسیع روزی عطا فرما۔ اب حضرت کی بڑی دور دور تک دور ہو گئی، چاہنے والے جب زیادہ ہونے لگتے ہیں تو پھر حسد کرنے والے بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں، پھر یہ والا معاملہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نا، ہم حسد کرنے والوں کو بڑی جلدی گننے لگتے ہیں اور چاہنے والوں کی گنتی بھولنے لگتے ہیں۔ آپ ادھر توجہ رکھیں جدھر سے رحمت الہی آئے، آپ باقی اتنی توجہ نہ دیں۔ ہاں صوفیاء نے لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں پہ نظر رکھو، تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، اگر وہ صحیح غلطیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو پھر وہ تمہارے خیر کا ہے، پھر اصلاح کی کوشش کرو، مخالفت برائے مخالفت نہ کرو۔ حضرت فخر جہاں دہلوی کی جب بڑا عروج ہو گیا اور ہزاروں کا مجمع ہونے لگا اور دور دراز سے لوگ جامع مسجد دلی میں پہنچنے لگے، تو حضرت بڑے لوگوں سے پیار کرنے لگے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ زیادہ ہی مضبوط ہو گیا تو مولوی کل میرے لیے مسئلہ ہی نہ بن جائے۔ اس نے طوائف کو تیار کیا، معاذ اللہ، اس کو ایک سازش سکھائی، وہ ایکٹر تھی، اس نے وہ ایکٹنگ تیار کر لی۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ خاتون آ گئی، آتے ہی حضرت کے سامنے اس طرح گفتگو کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے۔ سلام کے بعد دائیں بائیں مرید ہے، رش ہے، عقیدت مندوں کا ہجوم ہے، کہنے لگی کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، وہ جو کمر میں درد تھی اب اس کا کیا حال ہے؟ اور پھر فوراً کہنے لگی کہ حضور معاف کیجیے گا، آپ رات آئے تھے تو کھوٹے سکے دے گئے غلطی سے، ابھی بازار گئی ہوں تو اس نے لیے نہیں، تو آپ نا مہربانی فرمائے، مجھے ضرورت ہے، یہ کھوٹے سکے ہیں اصلی دے دیں۔ اب وہ دائیں بائیں مرید بھی سوچنے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے حضرت رات کو کہاں ہوتے ہیں، کبھی پوچھا ہی نہیں۔ فٹافٹ عقیدتیں بھی بڑی کمزور ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ٹھیس پہنچنے لگی۔ حضرت فخر جہاں دہلوی کا چہرہ بڑا مطمئن ہے، بڑا اطمینان، جن بندوں کے دلوں میں اپنے رب کی محبت ہوتی ہے، مصطفیٰ کی غلامی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ عزتوں اور ذلتوں کا معاملہ لوگوں کا نہیں کسی اور کا ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور پھر سیدھا ہاتھ اس خاتون کے سر پہ رکھا اور کہنے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو کھوٹے سکے دے جا، اصلی لے جا، اور بیٹے دوبارہ ضرورت پڑی نا اصلی سکوں کی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ہی ملے گا، کھلا ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ کہنے لگے کھلا ملے گا دروازہ، یہ لفظ گئے اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ چند سیکنڈ وہ عورت سکتے میں رہی اور پھر دوڑ کے حضرت کے قدموں میں آ کے بیٹھی، چیخ مار کے روئی، کہنے لگی وہ دلی کے درویش، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی، کسی کے دیے ہوئے پیسوں پر میں تیری کردار کشی کرنے آئی تھی، تم کس
مٹی اور کس سندل کا بنا ہوا ہے، کس خوشبوؤں میں رچا ہوا ہے کہ وہ عورت جسے سارا شہر ہی بری نظروں سے دیکھتا ہے، کبھی کسی نے بہن اور بیٹی سمجھا ہی نہیں، اور میں بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا، اور پھر اپنا پلو اپنے چہرے پہ ڈال کے کہنے لگی اب میں دنیا والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، اب میں بتاؤں گی کہ بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے۔ دلی والوں، آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا